اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے کے اندر اللہ عز و جل کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کے شکر گزار کیوں نہ بنیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیر شخص اپنی بالکنی سے یعنی کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب باہر دیکھتا ہے تو اسے ایک شخص نظر آتا ہے۔ وہ شخص جو اسے نظر آتا ہے وہ ڈسٹ بین کے اندر سے کوڑا نکال کر جو بڑا ٹرالر ہے وہ اس میں کوڑا ڈال رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ شخص جو امیر غریب کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت وہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں غریب نہیں ہوں، اور یا اللہ تیرا یہ بھی شکر ہے کہ میں اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر میں ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال رزق کھاتا یا کماتا ہوں۔ اب اس کے بعد معاملہ دوسری طرف آتا ہے۔ وہ جو غریب شخص ہوتا ہے وہ وہیں سے جب وہ ڈسٹ بین کے اندر سے کوڑا نکال رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی ایک نظر پڑتی ہے ایک ایسے شخص سے جو بالکل بنا کپڑوں کے گلی کے اندر، گلی کوچوں کے اندر ناچتا گاتا اور پھر رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اس شخص کو دھیان سے دیکھتا ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص نیم پاگل ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ پاگلوں والی حرکتیں بھی کرتا پھر رہا ہے اور اس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں۔ وہ غریب شخص اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کم از کم پاگل نہیں ہوں، میں غریب ہوں، مجھے یہ قبول ہے، لیکن میں پاگل ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، یا اللہ تیرا اس بات پر شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ اب جب وہ جو پاگل شخص ہے وہ نیم پاگل ہوتا ہے، اسے کم از کم جو معاملات ادھر ادھر ہوتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ اسے سمجھ بوجھ ضرور ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایک بیمار شخص کو دیکھتا ہے کہ ایک بیمار شخص جو ہے وہ اسٹریچر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کو ایمبولینس والے اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ درد سے کرکرا رہا ہے، چیخیں اس کی یعنی کہ بلند ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ برہنہ شخص جو وہ جو نیم پاگل شخص ہے وہ اس بیمار شخص کو جب دیکھتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اتنا بیمار نہیں ہوں، میں اتنا سنگین بیمار نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے، اپنی جسمانی تکلیف مجھے برداشت کرنی پڑے۔ اب جب وہ بیمار شخص اس ایمبولینس میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور ایمبولینس والے اسے ہسپتال کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ اس کے اسٹریچر سے اتارتے ہیں ہسپتال پہنچ کر تو وہ جو بیمار شخص ہوتا ہے ایک ساتھ والے اسٹریچرز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہسپتال سے باہر اس اسٹریچر کو ڈاکٹر حضرات لے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کے خاندان والے لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ جب پوچھ تاچھ پر اسے بتایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے اور اب اس کو قبرستان کی طرف اس کے چاہنے والے لے جا رہے ہیں۔ وہ جو بیمار شخص ہوتا ہے جو ہسپتال میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اس کی زبان سے بھی بے سود اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نکل ہی پڑتا ہے۔ اس کی زبان بھی یہ بول ہی پڑتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں کم از کم ابھی زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ضرور ہوں، میں بستر مرگ پر ضرور پڑا ہوں لیکن میں کم از کم مرا تو نہیں ہوں۔ اور آخر کار صرف ایک ہی شخص پھر بچتا ہے، وہ ہے مرا ہوا شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ اب بات یہاں اتنی ہے کہ ہم کب اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں گے؟ ہم کب تک یہ یعنی کہ شکوہ کرتے رہیں گے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں، میرے پاس نوکری نہیں، میرے پاس ماں باپ نہیں، میرے پاس بال بچے نہیں، میرے پاس اچھی ڈگری نہیں، میرے پاس اچھی سیلری نہیں، یا میرے معاملات زندگی کو گزارنے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں؟ تو یہ ہم کب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے اس بات کا شکوہ کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اس وقت تک کیا شکوہ نہیں یعنی کہ شکوہ کرتے رہیں گے جب تک ہماری موت جو ہے وہ نہ آ جائے، جب تک ہم بستر مرگ پر نہ پڑ جائیں، یا جب تک ہمیں اٹھا کر ہمیں چار پائی کے اوپر بٹھا کر لمبا ہمیں ڈال کر اور چار لوگ جو جب ہمیں اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے کیا تب ہماری زبان سے شکر کے کلمات ادا ہوں گے؟ نہیں دوستو، زندگی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات کچھ حقائق کی دلیلیں بھی انسان کو دینی پڑتی ہیں، اور ان حقائق کی دلیلوں میں آپ کو 3 دلیلیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل ہے ہسپتال۔
جی ہاں، اگر آپ کو اپنی صحت کی قدر جاننی ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی کی قدر جاننی ہے، آج آپ کے پاس صحت کا ایک انمول خزانہ ہے، آج آپ کے پاس تندرستی ہے، تو خدا را ایک بار ہاسپٹل کا چکر ضرور لگائیے، تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ تکلیف سے کرکرا رہے ہیں، جن کی چیخیں ہر روز بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں، آپ ان سے کتنے زیادہ آپ تندرست ہیں، اور آپ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی اچھی صحت ہے تو آپ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے بارگاہ میں جھک سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جوانی ہے تو یہ تو ایک انمول نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز جوانی کی عبادت، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے سردیوں کا وضو بہت پسند ہے، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں۔ تو نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باعث مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور دوسری حقیقت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جیل خانہ۔ جی ہاں، اگر زندگی میں آپ نے اس بات کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو کہ آپ کی آزادی کتنی بڑی آپ کے لیے نعمت ہے، تو خدا را ایک بار جیل کا دورہ بھی ضرور کیجیے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں اور کتنے لوگ ایسے گزر چکے ہیں کہ جو حوالات کے اندر ہی انہوں نے اپنی موت کو قبول کر لیا، حوالات کے اندر ہی انہوں نے اپنے معاملات کے اوپر کمپرومائز کر لیا، اور جنہوں نے ایک چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنا پر اتنی بڑی ان کو سزا مل رہی ہے، اور صرف اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کا چھوٹا سا غصہ۔ دوستو، زندگی بھی ایک بہت بڑی آزادی ہے، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو آزادی جتنی بھی ملے اس سے کم ہی لگتی ہے، اس کا علم جتنا بھی ہو اس سے کم ہی لگتا ہے، اس کے اختیارات جتنے بھی ہوں اس سے کم ہی لگتے ہیں، اس کی ہوس، اس کا لالچ، اس کا حرص جتنا بھی ہو اس سے کم ہی لگتا ہے، اور اس سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہوں اسے ہمیشہ کم ہی لگتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے۔ شاید حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر انسان کو احد پہاڑ جتنے 2 پہاڑ سونے کے دے دیے جائیں تو تب بھی وہ تیسرے کی آرزو ضرور کرے گا، اور بے شک حضور فرمایا کہ آخر میں انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ دوستو، حرص و لالچ یہ تو کبھی نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی ختم ہونے ہیں، بلکہ ہمیں ہی ان معاملات کے اوپر تھوڑا سا جھک کر، تھوڑا سا کمپرومائز کر اپنی زندگی کو آسان سے، سکون سے گزارنا ہی پڑے گا۔ اور تیسری چیز، جب آپ کو اندازہ لگانا ہے، اپنی زندگی کا اندازہ لگانا ہے، تو خدا را ایک بار قبرستان کا ضرور چکر لگائیے۔ آپ کو پتہ چلے کہ آج جس زمین پر آپ چل رہے ہیں، کیا پتہ کل کلاں یا آج ہی، اگلے لمحے ہی وہ آپ کا چھت بن جائے۔ دوستو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ جا چکے صرف وہی ہیں جو اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کر پاتے، لیکن جو زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، آپ سانس لے رہے ہیں، میں بھی سانس لے رہا ہوں، تو کیوں نہ ہم ہر سانس کے بدلے، ہر لمحے کے بدلے، ہر دن کے بدلے، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر سال اور ہر گزرتے ہوئے لمحات کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں سانس دی، اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں دی، اس نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا، اس نے ہمیں دنیا والوں میں اتنی عزت بخشی، اتنا دوام بخشا، اس نے ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کے لیے زبان دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، تو ہم کیوں نہ اس کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی قیمت کو جانچ کے رکھیے، اپنے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔